पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों कुव्वतों को, ईरान को और अमेरिका को, उस वक्त एक टेबल के ऊपर लाकर बिठाया था जब कोई दूसरा मुल्क सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहा था। अब दोबारा से ये क्या शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान की वो मेहनत ज़ाया हो चुकी है? पाकिस्तान was never out of game. Pakistan is never out of game and Pakistan will never be out of game whether जंग जारी रहती है या जंग रुक जाती है। सऊदी अरब और यमन आमने सामने आ चुके हैं। अब पाकिस्तान किस हद तक जाकर सऊदी अरब का दिफा करेगा अगर सामने यमन हो? Definitely सऊदी अरब being a bigger country in the region, वो एक अपना असर सूख जो है रखता है और रखना चाहिए। आपने हुर्मुज़ है, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? तो अमेरिका तो इसको आजाद कराने आया था, वो खुद कह रहे हैं मैं 20% दूंगा। जो पाकिस्तान है उसको बलूचिस्तान के अंदर इंगेज किया गया जानबूझ के, ताकि पाकिस्तान का फोकस जो है वो मीडिएशन के ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए। क्या आप इस तासुर से इत्तेफाक करते हैं? 100% करते हैं। भारत ने इजराइल को कन्विंस किया हुआ था कि आप हमें इजाजत दें, हम तो पाकिस्तान को आधे घंटे के अंदर लटा देंगे। न सिर्फ भारत को बल्कि शिकस्त दी है, बल्कि वो यकलख्त पाकिस्तान ने भारत और इजराइल को, दोनों मियां बीवी को इकट्ठी शिकस्त दिया। जो नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। नेपाल, बांग्लादेश के बाद अब भारत की बारी आ चुकी है। मार्का हक हुआ था, हमने इनके 50 जहाज लॉक आर्म्ड, हम 50 जहाज 5 मिनट में गिरा सकते थे, लेकिन हमने 8 गिराने का फैसला किया, बाकी छोड़ दिए माँ के बच्चे, जाओ आइंदा ना आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका जंग में बतौर सालसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं? आपने हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? क्या इस पर अब अमेरिका की इजारादारी होगी या फिर ये कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा? यमन और सऊदी अरब की जो जंग इस वक्त शुरू हुई है पाकिस्तान की फ़ौजों का, उसके अंदर क्या किरदार होने वाला है? क्या पाकिस्तान अब यमन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के अंदर इजराइल किस हद तक तखरीबकारियां करता है और पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान मीडिएशन की जो अपनी कोशिशें हैं वो जारी ना रख सके, इस पर भी बात होगी। और इसी के साथ नाज़रीन कराम, हमारे हमसायों में भारत के अंदर इस वक्त जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? हज़ारों तलबा सड़कों पर सरापा एहतजाज क्यों हैं? ये एहतजाज शुरू कहाँ से हुआ था? इसकी जो वजह है वो क्या थी? इस पर तो बात होगी, लेकिन इसी के साथ नाज़रीन कराम, भारत और इजराइल का जो गठजोड़ है वो भी आज की इस पॉडकास्ट के अंदर बेनकाब होने वाला है। और क्या मोदी का तख्ता जो है वो उल्टा जाने वाला है? क्योंकि अभी भी हज़ारों तलबा सड़कों के ऊपर दिल्ली के जो तमाम तर ऐवान हैं उनको हिलाकर बैठे हुए हैं और वो जाने को रजामंद नहीं हो रहे। इसके साथ ही उनको जो दीगर अक़लियतें हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या जो इलेक्शन मोदी को नहीं हरा सके हैं, अब जेन ज़ी यानी कि नौजवान नस्ल मोदी को हराने जा रही है? इसका जवाब तलाश करने के लिए आज की ये पॉडकास्ट आखिर तक लाजमी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन रिटायर्ड मेजर मैसम रज़ा साहब। आप इनके तज्ज़िये सुनते रहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ गेस्ट की जानिब। अच्छा मेजर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, एक ही सवाल इस वक्त हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनके जहनों में भी है और हमारे अपने लोगों के जहनों में भी कहीं ना कहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों कुव्वतों को, ईरान को और अमेरिका को, उस वक्त एक टेबल के ऊपर लाकर बिठाया था जब कोई दूसरा मुल्क सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहा था। और उसके बाद आपने देखा कि उसके रिज़ल्ट भी मिले, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान को माना भी। लेकिन अब दोबारा से ये क्या शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान की वो मेहनत ज़ाया हो चुकी है? ये लोग जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैं साहब। और बड़ा ये ऐसा आपने सवाल किया है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के माइंड का ये सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की जो काविश है, पाकिस्तान की जो नेक नीति है, पाकिस्तान की जो इस सारे में स्ट्रगल है वो ज़ाया गई है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ईरान का इस वक्त वज़ीर दाखिला जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं और इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी मुलाकात और मुज़ाकरात जारी हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान was never out of game. Pakistan is never out of game and Pakistan will never be
आउट ऑफ गेम, वेदर जंग जारी रहती है या जंग रुक जाती है। सालसी जो होती है मैं साहब, वो एक नेक नीति के बायस वो उस खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान को एडवांटेज क्या था, क्यों और दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं आया और पाकिस्तान को ही ये सेरा क्यों मिला? उसकी वजह यह है कि मुझे आप कोई मुल्क ऐसा बता दें दुनिया में जिसके ऊपर दोनों ईरान और अमेरिका दोनों जो बैक वक्त ट्रस्ट करते हो। ये जो खलीजी ममालिक थे ये हुआ करते थे, मतलब कतर वगैरह जो मीडिएशन का रोल प्ले करते थे, लेकिन अब की बार ये हुआ कि ये खुद जंग का हिस्सा थे। वो तो खुद जंग का हिस्सा थे ना, वो तो पार्टी थे जी। अब जहां अमेरिकी बेस मौजूद होगी, जहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बन जाएं या वहां मुज़ाकरात के लिए ईरान आ जाए। फिर इन मुज़ाकरात के लिए ईरान को जो उनके एलाइज हैं, ईरान के जो एलाइज हैं, जो रशिया जो उनका शुरू का एक एलाइज है, और उसने ऑफर किया कि वो मुज़ाकरात के लिए, ईरान ने उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया। चाइना ने ईरान को ऑफर किया कि वो बीच में इस सालसी का किरदार अदा करते हैं, ईरान ने चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया। ये सिर्फ सेरा पाकिस्तान के सर सजा, और ये बहुत बड़ा एक रोल था जो पाकिस्तान को इस किरदार में प्ले करने के लिए मिला। दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं, जिन लोगों का शुरू से एक ही काम है कि उन्होंने पाकिस्तान का बुग़्ज़ ही दिल में पालना है, उन्होंने पाकिस्तान की कभी पॉजिटिव चीज सोचनी ही नहीं है। मैं अब उन लोगों को मुखातिब करके कहने लगा हूं, जो किरदार पाकिस्तान ने अदा कर दिया है, तारीख उसको लिखेगी कि पाकिस्तान का किरदार आग लगाने वालों में नहीं था, आग बुझाने वालों में था। बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइटल पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने तारीख अपने नाम कर दी कि हम इस खित्ते में आग लगाने वाले नहीं थे, आग बुझाने वाले में थे। दूसरी बात, ये जंग क्या अब जारी है? यस, सेकेंड वेव आ चुकी है, आज 10 दिन हो गए हैं, मगर आज की खबर यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया है कि जो आपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि ईरान के ऊपर तवातर के साथ हमले करके ईरान के मौकफ को लचकदार बनाया जाए, वो पॉलिसी गलत है और उस पॉलिसी में तरमीम की जरूरत है। अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये आज की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या होना है? अब अमेरिका तो ऐसा तो नहीं है हैपहैज़र्ड में एक मुल्क चल रहा है, वहां एक पॉलिसी के तहत एक इदारे हैं, एक मैकेनिज्म है, और उन इदारों की रिपोर्ट्स के ऊपर अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो उस मैकेनिज्म के तहत अब जब उस रिपोर्ट के ऊपर एक अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब उस अमल दरामद के ऊपर वो दोबारा अल्टीमेटली किसी भी जंग का फैसला जो है वो टेबल पे होना है जी। और जब अब टेबल लगेगा, पाकिस्तान उसमें मौजूद हो। क्या ये टेबल इस्लामाबाद के अंदर लगेगा दोबारा, जैसे पहले हमने देखा? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये हमारा मकसद, हमने तो जब जिनेवा का भी उन्होंने ऑफर किया तो पाकिस्तान ने जाके जिनेवा में होस्ट किया जी। तो ये मकसद ही नहीं है उमैर साहब के टेबल पाकिस्तान के अंदर लगे, टेबल इस्लामाबाद के अंदर लगे, टेबल जिनेवा में अंदर लगे, टेबल दोहा में भी लग सकता है, टेबल कहीं भी लगे। हमारा मकसद पाकिस्तान का जो था वो इस खित्ते को अमन की तरफ लेके आना था, चाहे सेरा भी किसी और के सारा सजे। ठीक है, पाकिस्तान ने जो अपना स्कोर सेटल करना था वो कर दिया है, पाकिस्तान ने तारीख में अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन मेजर साहब यहाँ पे एक सिचुएशन ये बनी हुई है कि जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी दोबारा शुरू हुई तो वहाँ पर हमने देखा कि यमन और सऊदी अरब भी आपस में दोबारा से आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब ने यमन की जो फ़ज़ाई नाकाबंदी है वो कर रखी है और दूसरी जानिब जो यमनी हौथी हैं उन्होंने जो समुद्री नाकाबंदी है वो सऊदी अरब के लिए कर दी है। बाबुल मंदब के अंदर आपको बताया, आप बाखबर आदमी हैं, तो उन्होंने वहाँ पे सूरत हाल ऐसी बना दी है कि सऊदी अरब और यमन आमने सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताया कि लास्ट टाइम जब ये दोनों आमने सामने आए थे तब पाकिस्तान इसके अंदर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था सऊदी अरब के साथ, लेकिन अब हमारा उनके साथ माशाल्लाह से एक दिफाई मुआहिदा है। हम लोग उनके दिफा पर जो है वो मामूर हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पर हैं, हमारे फाइटर जेट्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब पाकिस्तान किस हद तक जाकर सऊदी अरब का दिफा करेगा अगर सामने यमन हो? लेकिन इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने अब तक बैलेंस रखा है, लेकिन क्या ये बैलेंस बरकरार रहेगा या पाकिस्तान इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा?
دیکھیں عمیر صاحب، یہ جو آپریشنل میٹرز ہوتے ہیں نا، یہ ڈے ٹو ڈے کے ساتھ سیٹل ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ملک کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسی چیز میں ہم نے اپنی فورسز کو انوالو نہیں کیا کہ جو کسی ایک انڈیجنس کسی دو ملکوں کی آپس کی کوئی کانفلکٹ کا ایشو ہو. جی. پاکستان نے آج بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے فارن آفس کی، جو پریس ریلیز ہے، وہ اس میں ان ہوتیوں کے ان حملوں کو کنڈیم کیا گیا ہے. ہوتیوں کا اور سعودی عرب کا ایشو یہ کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ. یہ 18 سال پرانا ایک معاملہ تھا، اور وہاں ایک گورنمنٹ کا ایشو تھا جو سعودی سپانسرڈ گورنمنٹ تھی. وہ گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، اس کے بعد تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک ادھر کیوس کا ایک سلسلہ جاری ہے. اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب بینگ اے بگر کنٹری ان دا ریجن، وہ ایک اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ ایک چاہے گا اور رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے. تو وہ سم اور دی ادر جو ہے وہ جو خوتی قبیلہ ادھر ہے اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ان کی کانفلکٹس جو ہیں وہ 18 سال سے چل رہی ہیں. تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ سے ان معاملات میں بہت محتاط اور بہت ہی انٹیلیجنس طریقے سے پاکستان نے اپنے قدم اٹھائے ہیں. اور وہ پاکستان آرمی نے، پاکستان ملٹری فورسز نے آج بھی جو اگر سعودی عرب میں کسی کانٹریکٹ کے تحت موجود ہیں تو وہ ریاست کے کانٹریکٹ کے تحت ریاست نے فوج کو وہاں مامور کیا ہوا ہے. تو جو موقف ریاست کا ہوگا وہی موقف ادھر فوج کا ہوگا، اور جو مامور ادھر فوج ہے وہی انہی کے تحت چلے گی. تو ریاست جو ہے وہ کبھی بھی، ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے ریاست پہ. ریاست کبھی بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں کرے گی، وہی کرے گی جو پاکستان اور پاکستان کی قوم کے مفاد میں. بالکل ٹھیک ہے. میجر صاحب، یہاں پر جو آبِ ہرمز ہے اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں کنٹرول لے کر 20% کا جو ٹیکس ہے وہ لگا دوں گا. دوسری جانب جو ایرانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا کنٹرول دیں گے نہیں آپ کو. تو یہ کیا صورتحال بننے والی ہے؟ ابھی بھی مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جہازوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک بڑا ہسٹوریکل ایک یہ جو خلیج ہے نا، یہ بڑی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اس کی. اور آپ تو جنزی ہیں، آپ کو شاید نہ بتاؤ، ہم نے تو جو کتابوں میں شروع سے اس کا پڑھا بھی اور نقشے میں جو لکھا گیا ہوتا تھا اس کو خلیج فارس لکھا جاتا تھا، پرشین گلف کہا جاتا تھا. اور یہ شروع سے ہی پرشین گلف تھا. ایران نے جب تک ایران کو اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ایران کا ناک منہ بند نہیں کر دیا، ایران کے اوپر 47-48 سال سے پابندیاں لگی رہی، سخت فائنینشیل کرائسس میں ایران رہا، لیکن ایران نے آبِ ہرمز کو کبھی بند نہیں کیا. حالانکہ سارا گلف کا جو ٹریڈ تھا وہ سارا اس کے ذریعے ہو رہا تھا، مگر ایران نے کبھی بھی اس کو بند کرنے. لیکن جب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بڑا تگڑا آدمی تھا، تو ایک بڑے کمزور سے بچے کو وہ مارنا شروع ہو گیا. تو بچے نے پہلے مار کھاتے کھاتے پھر الٹیمیٹلی اس کو گالیاں اور دینی شروع کر دی اور اس کے اوپر مٹی پھینکنی شروع کر دی. اب تو اس نے پھر آگے سے اس کو مارا کہ تو میرے پہ مٹی پھینک رہا ہے. تو کوئی تیسرا بندہ کو آپ جیسا جو شریف آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا وہ نہ تمہیں آگے سے مار سکتا ہے، نہ وہ تیرے تک اس کا مکہ پہنچ سکتا ہے، تو اب وہ نیچے سے مٹی بھی نہیں پھینکے گا یا گالیاں بھی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ گندا تو کرے گا. ایران نے 48 سال کی پابندیاں جھیلی ہوئی تھی، ایک اکنامیکل کرنچ برداشت کیا ہوتا. جب اس کے باوجود بھی جب اس کے اوپر اٹیک آ گئے تو ایران کے پاس ایک اسٹریٹجک ویپن ابنائے ہرمز ہی موجود تھا. اب اس کو بھی نہ بند کرتا تو کسی نے تو پوچھنا ہی نہیں تھا کہ ایران کتنا پٹ گیا، کتنا بچ گیا. اب کم از کم اس کے بند کرنے سے اس معاملے کو ایک عالمی اہمیت مل گئی. دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں، کھل گئی ہیں کہ نہیں یار یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اچھا، اب جب وہ اہمیت مل گئی ہے تو آئی تھنک اب ہر ملک کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اور ایران نے تو پہلے بھی کبھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، اور اگر کسی اچھی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر، کسی اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اگر یہ جنگ بند ہوگی ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے تو پھر کہہ دیا 20% لیں گے. تو امریکہ تو اس کو آزاد کرانے آیا تھا، وہ خود کہہ رہے میں 20% لوں گا. تو اب ٹیکس جو آپ نے پوچھا کہ فیوچر کیا ہوگا، ٹیکس تو اب لگے گا. ٹھیک ہے، یہ اب ایک ایسا وینیو کھل گیا ہے جو سب کو پتا ہے
اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج ایجپٹ جو ہے وہ دریا نیل پہ لے رہا ہے, اردن ساتھ لے رہا ہے, بینیفٹس ہوتی ہیں. جو ریجنل اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہوتی ہیں ان کے جو ہولڈنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اس پہ اپنا بینیفٹس لیتے ہیں. تو اب ایران یا عمان لے یا ایران لے یا امریکہ لے, جو بھی لے گا اب وہ بینیفٹس اس کے لے. اب اس کی امپورٹنس جو ہے وہ واضح ہوگی, بالکل کلیئر ہو. تو اسپیکنگ آف ایران امریکہ کانفلکٹ اینڈ پاکستان میڈیشن رول, ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے یا کچھ خبریں ایسی آتی ہیں کہ پاکستان کو بزی کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان اس کے اندر رول پلے کر رہا تھا, اور یہ بات اسرائیل کو پسند نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جنگ بند کروا دے گا تو ہم لوگ ایران کے اوپر کیسے حملہ کر سکیں گے. یہ نیتن یاہو کا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ الیکشن کو لے کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کو بلوچستان کے اندر انگیج کیا گیا جان بوجھ کے, تاکہ پاکستان کا فوکس جو ہے وہ میڈیشن کے اوپر سے تھوڑا سا کم ہو جائے, کیونکہ پاکستان وہ واحد فورس تھا جو کہ ان کو کمبائن کیے ہوئے تھا, ان کے درمیان ایک دروازہ بنا ہوا تھا. تو پاکستان کو بلوچستان کے اندر جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کے ساتھ بزی کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیشن کو جو ہے وہ روک لیا جائے یا سبوتاج کیا جائے. کیا آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ 100% کرتا ہوں. پاکستان کو نہ صرف بلوچستان میں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ پاکستان کو اس ایران جنگ سے پہلے آپریشن سندور لانچ کر کے پاکستان کو پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے بھارت نے بہت سارے گیدڑ ببکیاں, اپنی آپریشنل گیدڑ ببکیاں, جس پہ اسرائیل کو کنونس کیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم تو پاکستان کو آدھے گھنٹے کے اندر لٹا دیں گے اور اس کے بعد آپ ایران کے اوپر چڑھ دوڑیں, پاکستان کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا. تو اسرائیل جو ہے آپریشن سندور میں بھی بیک اینڈ پہ اسرائیل ہی تھا. ہم نے لاہور کے اندر اسرائیلی ڈرونز دیکھے ہیں, ہم نے کراچی کے اندر اسرائیلی ڈرونز دیکھے ہیں, اور سارا آپریشنل جو کنٹرول تھا بھارت کے اندر آپریشن سندور میں وہ اسرائیل کے پاس تھا. ایون اسرائیلی انجینئرز بھی کچھ رپورٹس کے مطابق, جی بالکل, اسرائیلی جنرلز جو ہیں وہ آپریشن رومز میں بیٹھے ہوتے تھے. پاکستان نے آپریشن مارکہ حق میں وہ نہ صرف بھارت کو بلکہ شکست دی ہے, بلکہ وہ یک لخت پاکستان نے بھارت اور اسرائیل کو دونوں میاں بیوی کو اکٹھی شکست دی. آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی صاحب جا کے اسرائیل کو فادر لینڈ ڈکلیئر کرے, تو میں اس لیے میاں بیوی کہتا ہوں, بچہ افغانستان ہے ان کا. تو اس جوڑے کو یک لخت پاکستان نے شکست دی ہے. پاکستان کا کردار جو ہے اس ثالثی میں اسرائیل کو کبھی بھی ہضم نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح وہ ایک محاورہ نا ہمارے پنجابی میں کہ کتے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا, اس میں دیسی گھی پاکستان ہے. تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل کو پاکستان کا کردار بہا نہیں سکتا تھا. پاکستان کا وہ ایک پیڈسٹل جو ہائی ہو رہا تھا, جو ایک اسٹریٹجک پیڈسٹل پاکستان گین کر رہا تھا, جو ایک مائٹ پاکستان مارکہ حق اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو اچیو کر چکا ہوا, اس کے بعد ایک جو سفارتی اور اسٹریٹجک وکٹری پاکستان اس خطے کے اندر وہ لے چکا ہوا ہے, وہ کسی بھی صورت اسرائیل اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تھا. اور اس نے ان ریٹرن, میں کل کی بات کر رہا ہوں, اسرائیلی ایک اینالسٹ تھا, وہ کوئی اپنی بریفنگ دے رہا تھا, میں آج وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا اور وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس نے پیچھے نقشے کے اندر بلوچستان کو ریڈ مارک کیا, وہ پن کیا ہوا ہے, پن کیا ہوا بلوچستان. بلوچستان اس وقت جو ہے وہ گیم چینجر ہونے جا رہا ہے. سی پیک 2 لانچ ہو چکا ہوا ہے. گوادر اس وقت جو ہے وہ ہب بن گیا ہوا ہے, اور دنیا کی اب ساری گروتھ گوادر کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے جا رہی ہے. روٹ اب کھلتا جا رہا ہے. ہم اپنا جو گراؤنڈ روٹ ہے وہ وایا ایران اور ترکی یورپ کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ادھر سے چائنا سی پیک کو کنیکٹ کرے گا, ادھر سے ہم گوادر کے ذریعے اور بلوچستان کے ذریعے یورپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ چائنا جو ہے وہ بائی روڈ یورپ کو کنیکٹ کرنے جا رہا ہے. تو تھنگز آر چینجز, ریئر ارتھ منرل, سینڈک پروجیکٹ, پھر گیس پروجیکٹ, بہت سارے پروجیکٹ اس وقت بلوچستان میں. یہ کیسے ہضم ہو سکتا ہے ان سب کو؟ یہ جو چانکیہ کتلیہ کی اولاد جو ہمارے مشرق میں بیٹھی ہوئی ہے اور بن گورین کی اولاد جو یروشلم میں بیٹھی ہوئی ہے, ان دونوں کو پاکستان کی ترقی ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. مگر آج میں آپ کو ببانگے دہل آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ایسے 1000 اسرائیل اور ایسے 1000 انڈیا مل کے بھی آ جائیں تو پاکستان کا وہ بال بھی کا نہیں کر سکتے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میجر صاحب,
ایک المیہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے مسلم امہ کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ پر آ کر ایک پیج پہ آ کے ون پیج پہ آ کے لڑنا ہوتا ہے دشمن کے خلاف، یہ لوگ اپنی اپنی فکر کے اندر جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ابھی یہ جنگ لگتی ہے تو یو اے ای نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اس نے کس طرح سے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سیدھی کر دی ہیں. اس کے بعد اس نے دیکھیں ایران کے ساتھ کیا کردار ادا کیا ہے، اور دیگر ممالک کو بھی اپنی اپنی بڑھ گئی ہے سیکیورٹی کی، یہ وہ سارے کنسرنس ہو گئے ہیں. تو وہ جو ایک مسلم نیٹو کا خواب تھا کہ یہ سارے نیٹو ترس کے اوپر ایک معاہدہ کریں گے یا مسلم ایک امہ کا قیام ہو جائے گا، اور پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان اس کو لیڈ کرے گا اوبیسلی، تو کیا یہ خواب صرف خواب ہی رہے گا یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہونے کے بھی جو ہے وہ امکانات ہیں؟ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہزار جانیں قربان ان کے اوپر ان کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ وقت تو آنا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رول جو ہے اس کی لیڈ جو ہے پاکستان کو نصیب کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. مسلمانوں کو جہاں تک اکٹھا کرنے کی وہ ہے، یہ ایک کافی مشکل کام ہے. اس میں بہت سارے ویسٹرن انٹرسٹ، اس میں بہت سارے مفادات، ان کے بزنسز، ان کی کنیکشنز، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کدھر پڑے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. بات کھلے گی تو دور تلک چلی جائے گی، میں اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس پہ علیحدہ پروگرام ایک رکھ لیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، کب ہونا ہے؟ یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یہ اس کے مطابق ہونا ہے، مگر کام شروع ہو گیا، حق لوگوں کو سمجھ آ گیا، سچ کی لائن سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب کتنی جلدی کون اس حق اور سچ کے اوپر آ جاتا ہے یہ اس کے نصیب کی بات ہے. جتنی جلدی آپ حق کے اوپر آ جائیں گے اتنا ہی آپ اس شر سے، اس دجالی شر سے، ان سٹینک فورسز سے آپ اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور شعور اب جو ہے وہ آ گیا ہے، اور بالکل روزے روشن کی طرح دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا بقا جو ہے وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اب حرم کی پاسبانی بھی نصیب کر دی ہے، اور انشاءاللہ چاہا تو پاکستان کو دوسرے حرم کی پاسبانی بھی ملنے والی ہے، وہ وقت بھی دور انشاءاللہ. اچھا میجر صاحب، آپ نے ابھی بھارت کا ذکر کر دیا خود ہی، تو بھارت کے متعلق عرض کیجیے گا کہ یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ کیا وہ مودی جو 2 الیکشن سے ہارا نہیں ہے، 10 سال سے اس کو کوئی الیکشن ہروا نہیں سکے، کیا وہ جنزی سے ہارنے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی صورتحال ایسی ہے کہ پچھلے کوئی 3 ہفتوں سے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. دلی کے اندر وہ احتجاج کر رہے ہیں جنتر منتر پر، پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد آپ یوں کہیں کہ دلی کے جو ایوان ہیں وہ لرز رہے ہیں اس وقت کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے بھارت کے اندر؟ کیا نیپال بنگلہ دیش کے بعد اب بھارت کی باری آ چکی ہے؟ یہ مٹی دے پلوان ان کی اوقات سمجھ آ گئی ہے، اور یہ جتنے مرضی بڑے بڑے برج گودی میڈیا نے بنائے ہوئے تھے ان کے اوپر اب جو مٹی کا پلوان ہوتا ہے نا اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے صرف آپ پانی پھینک دیں تو وہ خود ہی میلٹ ہو کے نیچے جائے. جین زی انڈیا میں صرف پانی پھینک رہی ہے مٹی کے پلوانوں میں. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ یہ وہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اب جو راتوں رات بنی تھی وہ کیسے بنی تھی کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ایکسپوز ہو گیا تھا، سارے پیپر لیک ہوتے تھے، لیڈ کلاس جو تھی ان کو کنٹرول کرتی تھی، اور جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا وہ نمبر لے کے آگے اگلی منزلوں تک پہنچتا تھا. ان کے جس طرح ہمارا CSS پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت بھی سول سروسز کے پیپر لیک ہوتے تھے، اور صرف لیڈ کلاس کے الائنڈ مائنڈ سیٹ جو اسی RSS مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے وہ سارے اس CSS میں کوالیفائی ہو کے آگے بیوروکریسی میں آ رہے تھے. آرٹیفیشل سسٹم تھا، جوڈیشری اس کو کور کر رہی تھی، پوری کی پوری جوڈیشری. وہ بھارت جو کھڑا ہی اتنی بڑی جمہوریت جس کو گاندھی جی نے اور نہرو جی نے پٹیل جی نے کھڑا ہی ایک جوڈیشل سسٹم جو سوشل جوڈیشل سسٹم کے اوپر کھڑا کیا تھا، وہ جوڈیشری سارے اس 2 نمبری کو کور کر رہی تھی، اور سارے کا سارا سرمایہ
بھارت کا صرف 2-3 بڑے امبانی جیسے خاندانوں کے پاس وہ مرج ہو چکا ہوا تھا اور وہ پورے بھارت کو کنٹرول کر رہے تھے، اور پیچھے مائنڈ سیٹ وہ RSS، ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جو ٹیڑھا ہوتا تھا اس کو RSS کے ذریعے اٹھوا مروا دیتے تھے۔ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ ہائی جیک کر چکے ہوئے تھے اور یہ دجال بن چکے ہوئے تھے اس سسٹم کے اوپر، مگر جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت کچھ بچوں نے جب ریٹ کی کورٹ میں، تو اب اسی بھارت کی جو دنیا کی نام نہاد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنی ہوئی تھی، اس کا چیف جسٹس سوریہ کمار، وہ سوریہ سم تھنگ، میں اس کا پورا نام بول رہا ہوں، سوریہ بھارت، چیف جسٹس سوریہ جو ہے وہ رولنگ دیتا ہے اپنی کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ ہمارے ملک کے اوپر کاکروچ بن کے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اب کاکروچ کیا ہے؟ اپنی یوتھ کو کاکروچ کہہ، اپنی یوتھ کو انہوں نے کاکروچ کہہ دیا کہ کاکروچ کیا کھاتا ہے کہ گھر کے جو بچہ کچا کھانا ہے وہ کہ بوجھ بن گئی۔ نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کاکروچ ہیں نا، اب اسی کاکروچ کو ہم اپنی آئیڈینٹی بنائیں گے۔ وہ اسی آئیڈینٹی کے ساتھ بن کے سامنے آ گئے، اور 20 ملین، میں سب 1 ملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 کروڑ لوگ اب ان کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، 3.5 لاکھ کی ان کی آن گراؤنڈ ممبرشپ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ دلی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، بچے ینگ، آپ کی ایج کے، آپ سے چھوٹے، جین الفا بھی ایون ان کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ کل کی نیوز یہ ہے کہ جو فارمر تحریک تھی جس کو مودی نے زبردستی سکھوں کی تحریک کو، جو پورے بھارت کو اناج اگا کے دیتے ہیں اور جس طرح ان کو سلب ان کے حقوق کیے گئے تھے، وہ بھی کل کے اپنے ٹریکٹر اور تلواریں لے کے جوائن کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ تحریک زور پکڑ چکی ہوئی ہے، اب اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ان بچوں نے، اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بچیاں میں ویڈیوز دیکھتے کہ ہمارا دشمن صحیح لیکن بچے تو سانجے ہوتے ہیں جی۔ ہمارے اندر تو اتنا دل ہے کہ اسی توسط سے میں آپ کو اب آخری ایک لائن دیتا جاؤں کہ جب مارکہ حق ہوا تھا، ہم نے ان کے 50 جہاز لاک آرمڈ، ہم 50 جہاز 5 منٹ میں گرا سکتے تھے ان کے، لیکن ہم نے 8 گرانے کا فیصلہ کیا، باقی چھوڑ دیے ماں کے بچے، جاؤ آئندہ نہ آنا، اور اب آئندہ نہیں آئیں گے وہ۔ ہمارے اندر تو ان بچوں کے لیے اتنا دل ہے، تو آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ بچے سانجی ہوتے ہیں، اور جس بے دردی کے ساتھ پولیس نے ان بچوں کو مارا ہے، اور جوان بچیوں کی چھاتیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے جس طرح پولیس والوں نے ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، میں بہت رنجیدہ ہوں۔ دشمن ہیں، دشمن کے بچے ہیں، مگر ہمارے دل ان بچوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ بچے حق کی بات کر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، اور یہ اب جب تک یہ جو بچر آف گجرات کا، اچھا مزے کی بات بتاؤں، اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ان کا جا رہا ہے، وہ بلاول بھٹو کے 2 ان کے ٹویٹس اور 2 ان کے بیان ہیں جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جا رہے ہیں۔ ایک جس میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ مودی از اے ٹیمو ورژن آف نیتنیاہو، اور دوسرا ان کا ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن واز کاٹ اینڈ کلڈ بٹ بچر آف گجرات از اسٹل لائیو اینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا۔ یہ 2 ٹاپ ٹرینڈ جا رہے ہیں۔ تو جب ان کی قوم نے ہمارے لیڈرز کے یہ ٹاپ ٹرینڈ بنائے ہوئے ہیں، دیٹ مینز کہ پاکستان جو اتنے سالوں سے کہتا رہا ہے کہ یہ مودی، اور یہ مودی کو جب اس نے گجرات میں قتل عام کیا تھا تو اسی وقت نیتن یاہو اور اس کے آباء و اجداد نے اس کو پک کر لیا تھا کہ یہی بندہ ہے جس کو لے کے آنا ہے، اور یہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اس کو اتنے عرصہ انہوں نے الیکشن لڑوائے، الیکشن جتوائے، اور آج اس کو پورا سپورٹ دے رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ قائم ہے اپنی جائیداری کی۔ میجر صاحب تھینک یو سو مچ، مجھے پتا ہے آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ نے وہ بھی بہت جگہ پہ جا کے اپیئر ہونا ہوتا ہے، آپ نے اس کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔